اسلامی یونیورسٹی جو بہاولپور کی ہے اس کی ڈگری خاص طور پر خواتین کے لیے اب باعث فخر نہیں باعث شرم بن گئی ہے۔ وائس چانسلر سے لے کے ڈین سے لے کے نیچے کلرک تک کو پکڑو، سیکیورٹی گارڈ تک کو پکڑو، 780 لگنی چاہیے، ان کے اوپر جناب الجبر کی دفعات لگنی چاہیے، خواتین کی عصمت دری اور ان کو غلط استعمال کرنے کی دفعات لگنی چاہیے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پاکستان میں اس وقت ایک شرم کی علامت بن کے رہ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا، بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ مسلم لیگ نون کے وفاقی منسٹر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کے بیٹے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کا بھی اس سارے سکینڈل میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہے۔ جعفری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بھی یہ سکینڈل دیکھا ہوگا، بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اے ڈی ملک صاحب، پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے سکینڈلز میں سے یہ ایک ہے، اور اگر اس وقت کا میں سب سے بڑا سکینڈل کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایون کہ یہ 9 مئی والے واقعے سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کتنی بچیوں کی عزتیں خراب کی گئی ہیں، کتنی بچیوں کو کتنے دنوں کے لیے کتنے لوگوں نے بلیک میل کیا ہوگا، ذرا سوچیں آپ۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پاکستان میں اس وقت ایک شرم کی علامت بن کے رہ گئی ہے، اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا آڈینس کے جتنے بچے اور بچیاں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان سب کے اوپر زندگی بھر کے لیے یہ سوالیہ نشان لگ گیا کہ تم بھی وہیں سے گریجویشن کر کے آئی ہو، کیا تمہارے ساتھ تو نہیں ایسا کچھ ہوا تھا؟ کیا اس 5500 ویڈیو میں کوئی تمہاری ویڈیو تو نہیں تھی؟ پتہ نہیں کتنی بچیوں کو یہ سوال جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک پتہ نہیں کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں۔ 2-3 بندے انہوں نے پکڑے ہیں، اور یار پوری انتظامیہ کو پکڑو، وائس چانسلر سے لے کے ڈین سے لے کے نیچے کلرک تک کو پکڑو، سیکیورٹی گارڈ تک کو پکڑو۔ اس سے بڑا ثانیہ کیا ہو سکتا ہے ڈی ملک صاحب؟ مہذب معاشروں میں انسانوں کی قیمت ہوتی ہے، یہاں پہ انفارچونیٹلی پتھروں کی اور اینٹوں کی عمارتوں کی قیمتیں ہیں، انسان کی قیمت نہیں ہے کوئی۔ ابھی تک کیوں نہیں جی آئی ٹی بنی اس کے اوپر؟ ابھی تک مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیوں ایک پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہم آپ کے انٹیریئر منسٹر کی، آپ کے لا منسٹر کی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کو آ کے قوم کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جو وہ وزیر اعلیٰ آپ نے ایک نااہل قسم کا ایک بندہ جو کہ اپنی آئینی حیثیت بھی کب کا کھو چکا ہوا ہے بٹھایا ہوا ہے آپ نے، کیوں نہیں ابھی تک اس نے آ کے قوم کو بریف کیا اس کے اوپر؟ کہاں پہ یہ سارے ہمارے ابھی تک؟ اے ڈی ملک صاحب، میں اپنے ادارے کو بھی اس میں کوسچن کروں گا کہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو لیا؟ خاموشی ہے یہ چاروں طرف۔ چینی کی قیمت 5 روپے بڑھ جاتی تھی تو 100 موٹو آ جاتا تھا، کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر 100 موٹو ہوا؟ اے ڈی ملک صاحب، میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کر کے جا رہا ہوں اپنی پوری قوم کی طرف سے کہ فوری طور کے اوپر آپ کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم قوم کو آ کے بریف کرے اس کے اوپر، اور کم از کم کسی ہائی کورٹ کے حاضر جج کی سربراہی میں ایک جی آئی ٹی تشکیل دی جائے جس میں پولیس، ایف آئی اے، آئی بی اور جتنے آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے افسران ہوں، تمام فیکلٹی جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ان کو حراست میں لیا جائے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، بے شک اسی یونیورسٹی کو سب جیل کا درجہ دے کے سب کو وہیں پہ بند کیا جائے، اور جتنے بچے اور بچیاں پچھلے 2-4 سال میں جب سے یہ سارے مکروہ لوگ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں ان کو کال کیا جائے، ان کی سٹیٹمنٹس لی جائیں، اور جتنی سخت کاروائی ہو سکتی ہے۔ ایون اے ڈی ملک صاحب، میں کہوں گا کہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت کاروائی ہونی چاہیے، 780 لگنی چاہیے، ان کے اوپر جناب الجبر کی دفعات لگنی چاہیے، خواتین کی عصمت دری اور ان کو غلط استعمال کرنے کی دفعات لگنی چاہیے۔ اور یہ اے ڈی ملک صاحب، اگر آج اس کی روک تھام نہ ہوئی
تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جعفری صاحب اس میں جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد سے کچھ دنوں سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ وفاقی منسٹر طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی بیٹا اس سارے اسکینڈل میں وہ ملوث ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے, لیکن جب تک یہ اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی, لیکن انفارچونیٹلی تصدیق کرے گا کون؟ کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ ملزم پیش ہوا ہے, وہ جو گارڈ تھا اس کی ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے اور پولیس اس کو ایسے جناب, اور لوگ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اس کے فون سے تقریباً 5500 ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. مین اکیوز ہے وہ, بالکل اعجاز شاہ نام ہے اس کا شاید. حقائق ہمارے سامنے لائے گا. عوام, ہم ایک مردہ قوم ہے. جو مقتدر حلقے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں آپ کے ملک کے, خدا کی قسم آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. نہ آپ کے کوئی یہاں پہ حقوق ہیں, نہ آپ کی کوئی آواز ہے. آپ سچ بولتے ہیں آپ کو دبا دیا جاتا ہے, آپ اپنا حق مانگتے ہیں آپ کو دبا دیا جاتا ہے. لیکن ایڈی ملک صاحب, میں قوم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج وقت ہے. سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ تعلیم کے اوپر. اگر ہماری درس گاہیں محفوظ نہیں ہیں تو پھر میرا خیال ہے ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. جعفری صاحب یہ تقریباً کو 10 روز تو گزر چکے ہیں اسکینڈل کو منظر عام تک آئے ہوئے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ویڈیوز کی کوئی وکٹم, کوئی لڑکی, کوئی طلبہ یا کوئی ایسا وکٹم ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ پا رہا؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگ سم ٹائم خود نہیں آتے عزت کے مارے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آنے نہیں دیا جا رہا, اور یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں آنے نہیں دیا جا رہا. ادروائز ان 5500 ویڈیوز میں 1000 1200 1500 لڑکی ہوگی, یا شاید 5500 ہی لڑکی ہو. ان میں سے کوئی 10 12 تو ایسی ہوں گی کہ جو آگے اپنے خلاف جو ہوئی زیادتی وہ بولیں. آپ تھانوں میں جائیں, خواتین آتی ہیں اپنے حق کے لیے, میں بھی ان کو آنے ہی نہ دیا جا رہا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے آئیں آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ ویڈیوز آ گئی, اس میں چہرے نظر آ رہے ہیں, آپ زبردستی بلائیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمپلیننٹ کو بھی, مدعی کو یا وکٹم کو وہ زبردستی بلا سکتے ہیں تھرو وارنٹ کہ آؤ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے, آ کے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہاں پہ ماسک کے اندر چہرے تھے, ان کے باپ دادا تک کو اٹھا لیا گیا کہ بندہ پیش کرو. یہ جو ویڈیو بنی ہوگی کیا اس میں چہرے نظر نہیں آ رہے؟ ہمارا سسٹم جتنا اپ گریڈ ہے یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے. جس طرح سے لوگ اٹھائے گئے ہیں 20-25 ہزار بندہ پورے پاکستان میں سے, جن کی ایک آنکھ بھی نظر آ رہی تھی آپ نے اٹھا لیا اس کو شناخت کر کے. جیو فینسنگ ہوئی. کتنا زیادہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ جدید سارا نظام ہے. تو کیوں بھائی وہ اسی طرح کے معاملات کے لیے ہے؟ بھائی ہم نے امارات کہاں لے کے جانی ہے, بلڈنگیں کہاں کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں تو اپنی عزت چاہیے ایڈی ملک صاحب, ہمیں اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, ہمیں اپنی عزت چاہیے. آپ یا میں کسی بھی یونیورسٹی میں اپنی بیٹی یا بہن کو داخل کرواتے ہوئے ڈریں گے نہیں اس واقعے کے بعد؟ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں. کیا کریں گے ہم, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اسلامی یونیورسٹی جو بہاولپور کی ہے اس کی ڈگری خاص طور پر خواتین کے لیے اب باعث فخر نہیں باعث شرم بن گئی ہے, اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. کمزوری آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی طرف سے کمزوری ہے؟ اور یہ جو سارا واقعہ ہوا جہاں پہ منشیات کا کھلے عام استعمال تھا اور طلباء کرتی تھی, طالبات کرتے تھے, عملہ کرتا تھا, یہ جو منشیات آتی تھی یا ان اداروں تک جو منشیات پہنچائی جاتی ہے ان میں کون کون سے ادارے ملوث ہوتے ہیں اور کن کن کی جو نیگلیجنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ اس میں ایڈی ملک صاحب سیکیورٹی گارڈ سے لے کے آپ کا ڈین تک شامل ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی کالج ہے, کوئی سکول ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی انتظامیہ کو نہیں پتا. یہاں پہ میں 1-2 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, وہاں پہ دنیا ساری کو نہیں پتا لڑکیاں بیٹھ کے چرس والے سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں باہر, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماڈرن ہے, یہ کریم ہے جی, یہ امیر ایلیٹ کلاس ہے. ہماری پریورٹیز ڈیفرنٹ ہیں ایڈی ملک صاحب. لیکن مجھے اس ایک غریب آدمی کی تکلیف ہے جو ادھار لے کے, جو 24 گھنٹے محنت کر کے اپنی بچی کو چاہتا ہے کہ یار اس کی ماں ان پڑھ تھی, یہ 4 جماعتیں پڑھ جائے.
وہ یونیورسٹیوں میں ڈالتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور ایک نظام ہمیں اور بدلنا پڑے گا. یہ جو پروفیسروں کو آپ نے ثوابدید دی ہوئی ہے نا, جس کو مرضی وہ گریس مارکس دے کے ٹاپ کروا دیتے ہیں, یہ سسٹم بھی روکنا ہوگا. جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہی ٹیچر آپ کے پیپر چیک کر رہا ہے. کیوں, کہاں پہ ہوتا ہے یہ؟ آج سے 10 سال پیچھے جائیں یہ نظام تھا؟ پیپر چیک کرنے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کس بچے کا پیپر ہے. کیا آپ نے اپنے تعلیم کے نظام کو کیا کر دیا؟ نالائق قوم آپ پیدا کر رہے ہیں. اچھا جعفری صاحب، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی خاتون، اگر کوئی طلبہ اس سارے واقعہ میں وہ اس کو بھی لگتا ہے کہ جی میری بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو ہو، اگر وہ سامنے آنا چاہے تو آپ ان کے لیے کیا، یا آپ کی وکلا کی جو ٹیم ہے وہ کیا پروٹیکشن دے گی؟ اس کاز کے لیے بہاولپور میں اپنی جیب سے اپنے خرچ پہ جانے کو تیار ہوں, اور جو کوئی وکٹم ہے ان کے لیے آواز بنوں گا, ان کے لیے کیس لڑوں گا. اگر کوئی بھی وکٹم میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے, میں یہ کیمرہ پہ کہہ کے جا رہا ہوں, میں فری آف کاسٹ اپنی جیب سے اس کا کیس لڑوں گا اور اس کو انصاف لے کے دوں گا انشاءاللہ. جی بالکل جی، جعفری صاحب نے بڑی اچھی اور بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ تقریباً 10 سے 15 روز گزر چکے ہیں اس سارے سانحے کو اور اس خوفناک جو سکینڈل ہے اس کو سامنے آئے ہوئے، لیکن ابھی تک نہ کسی بڑی عدالت سے اس کا سو موٹو لیا گیا، نہ کسی بڑے حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایسا موقف سامنے آیا گیا کہ یہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہے جس کی وجہ سے صرف اور صرف ایک ادارہ بدنام نہیں ہو رہا، اس ادارے کی وجہ سے پورا پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پورے پاکستان کی بیٹیاں بدنام ہو رہی ہیں، پورے پاکستان کی خواتین بدنام ہو رہی ہیں، جو بہت سارے خاندان ابھی بھی اپنی بچیوں کو اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، یا وہ یہ خواہش تھی ان کی کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے جب ڈگری لے گی تو ہمارے لیے بڑا فخر کا مقام ہوگا. لیکن آج جب کوئی بھی لڑکی کہیں بھی جا کر بتائے گی کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے جو ہے وہ ایم فل کیا ہوا ہے یا میں نے ڈگری حاصل کی ہے، تو وہ بتاتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گی. لیکن ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا اور اس سارے قانون جرم میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کر کے اور ان کے خلاف سنگین مقدمات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں اور ان کو فوری گرفتار کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.